अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। कलम से लिखे अल्फाज अगर अल्लाह चाहे तो सदियों तक अमर हो सकते हैं। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तरफ फजर से शुरू होकर इशा पर ख़त्म होती है। जब इंसान के पास हकीकी इल्म आ जाए तो वो हर फिरके की कैद से आज़ाद हो जाता है। आजकल के दौर में सबसे बड़ी सज़ा हसासियत है। हसास दिल के साथ ज़िंदगी बसर करना नंगे पाँव शोलों पे चलने के मुतरादिफ है। इंसान जो होता है उसे अपने आप को वैसा ही कबूल करके अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना होता है। खूबसूरत ज़िंदगी का राज ये है, दुआ की जाए, दुआ दी जाए और दुआ ली जाए। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। वो अपने होने का एहसास यूं भी दिला देता है, बस थोड़ी सी ज़मीन हिला देता है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ अल्लाह पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, कामयाबी तो अल्लाह देता है। अल्लाह सारे ज़ख्म ऐसे भर देता है जैसे ये कभी थे ही नहीं। बस भरोसा रखो अपने अल्लाह पर। मेरे रब का फ़ैसला अच्छा है, वो जिस हाल में भी रखे वो हाल अच्छा है। कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ लो, इंसान बनने के लिए कुरान पाक पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल एक वाहिद ज़ात है जिसे दुख बांट कर दिल को सुकून मिलता है। याद रखिए, हमारी हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है लेकिन हमारे दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह और उसके बंदे का है। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ वक्त खुदा को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ दरवाजे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है। गरूर किस चीज़ पर, दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। दोस्तों, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। और याद रखना, दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले बढ़ते हैं। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी तंग दस्त को मोहलत दे या फिर उसको माफ़ कर दे, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के सामने की जगह देगा, जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत सुकून है और सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। अल्लाह से मोहब्बत की एक ये भी निशानी है, दिल तेरा नरम होगा, ज़ात तेरी सखी होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर रिज़्क़ अक्ल दानिश से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ ज़िंदा ही ना रहते। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। दोस्तों, याद रखो, कोई भी बदनसीब नहीं होता, बस हर एक का नसीब मुख्तलिफ होता है। हम जैसे लोग कहीं के भी नहीं रहते, हम अपनी ही खोई हुई मोहब्बत में खोए रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या होगा। जो कुछ हमने सहा है वो किसी और को ना सहना पड़े, वो किसी और को ना सहना पड़े। उन बद्दुआओं से डरो जो बोल कर नहीं दी जाती। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही अच्छी हैं, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं।
दोस्तों, सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। तुम्हारी नज़र तुम्हारी अपनी शख्सियत का आईना है। तुम जैसे हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। और रोजाना है ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। तहज्जुद का असल मकसद महबूब को मांगना नहीं बल्कि अल्लाह को मनाना होता है। अगर बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अपने खुदा पर छोड़ दो। उम्मीद रखनी हो तो आसमान वाले से रखो, ये ज़मीन वाले तुम्हें मायूस कर देंगे। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत रास्ता बदल लेती है। ज़िंदगी में कुछ बनना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़कर इंसानियत से ही गिर जाए। हज महंगा हो गया कोई बात नहीं, नमाज मुफ्त है वो पढ़ लो। जो रब अनार के दानों को तरतीब देने पर कुदरत रखता है, बेशक वो रब हमारे हालात बदलने पर भी इख्तियार रखता है। अगर खुदा तुम्हें देने में देर कर रहा है तो समझ लो कि खुदा को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ये मोमिन की पहचान है। या अल्लाह, आजमाइशों की काबिल नहीं है, हमें बस अपनी रहमतों से नवाज दे। दोस्तों, ठहरे हुए पानी में बदबू पैदा हो जाती है। इंसान की मिसाल भी ऐसी ही है। उसे वक्त और हालात के मुताबिक खुद को बदलते रहना चाहिए, वरना वो अंदर से सड़ने लगता है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती हैं तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से बेहतर लिखा है। बहुत परेशान हूँ लेकिन मुतमईन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। किसी के रास्ते में कांटे मत बिखेरो, कहीं तुम्हारा भी उसी रास्ते से गुजर ना हो जाए। तन्हाई में गुनाह करने से बचो, क्योंकि उस गुनाह का गवाह अल्लाह पाक खुद होता है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए रूह में निखार पैदा होता है। जो दुख तुम्हें खुदा के करीब कर दे वो कोई दुख नहीं बल्कि एक नेमत है। जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है उस पर भरोसा करो, उससे बेहतर यकीनन हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ज़िंदगी क्या है, हथेली पर ज़रा सी खाक रखना और उड़ा देना। इंसान हर शय के बगैर रह सकता है, मगर अल्लाह की मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। वो रब आंसू भी पढ़ सकता है, बोल नहीं सकते तो रो लिया करो। गलतियां हज़ारों और माफ़ करने वाला सिर्फ एक अल्लाह। याद रखना, सुकून की दौलत अल्लाह के ज़िक्र से नसीब होती है। कामयाबी के 3 राज हैं: नमाज, कुरान पाक, दरूद शरीफ। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सबसे बच्चों की आवाज़ें ना आए तो अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन सबक हमेशा सही देकर जाते हैं। अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन हो तो मुश्किलें अपने साथ हल लेकर आती हैं। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें
کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ آئے بلندیوں کے بادشاہ، آئے بزرگ و برتر، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ آئے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جائے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے دوستو، صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ابھی انتظار کن کرتے ہو؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ انتظار کن کا تو کوئی اختتام ہی نہیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا، بس وہی خدا ہے۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا، سب دعائیں سن لے گا۔ اور جب دل تکلیف میں ہو تو سب سے بہترین جگہ سکون کا سجدہ ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی، اور فیکون یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی تمہاری شکایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو پڑا تو کبھی سوچا ہے کیا حال ہوگا تمہارا؟ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بلا شبہ یہ رشتہ بندے کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جب انسان کو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے تب اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا۔ وہ اپنے غموں کو پہاڑ نہیں بناتا اور نہ مایوس ہوتا ہے، نہ اسے اللہ سے کوئی گلہ ہوتا ہے اور نہ اس کی مخلوق سے کوئی شکایت، نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے۔ وہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پرسکون انسان مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔ دوستو باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے، اور اسے کبار خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ دوستو راستے کہیں نہیں جاتے، بس لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ دوستو حالات بڑے بڑے بے صبروں کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سادہ پانی کا گھونٹ پینا گوارا نہیں کرتے، حالات انہیں صبر کے گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تمہارے صبر اور یقین سے جڑی ہیں، وہ یقین جس سے معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صبر اور یقین کرنے والا بندہ سب سے پیارا ہے۔ تو بتاؤ وہ اپنے پیارے بندوں کی دعائیں رد کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ اور دوستو مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہاری پرواہ نہیں۔ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہے؟ تو پھر خود سے اتنی نا امیدی کیسی؟
وہ اپنے بندوں کو ناممکنات سے گزار کر ہی ممکنات تک لاتا ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے اقبال، نہ خوف ہوگا جدائی کا نہ خطرہ بے وفائی کا۔ زندگی میں ایک گولی ایسی بھی ہونی چاہیے جسے کھانے کے بعد انسان اس شخص، چیز اور یاد کو فوری طور پہ بھول جائے جسے وہ بھولنا چاہتا ہے۔ آپ اسے کھا کر سوئیں اور جاگیں تو آپ کے پورے وجود اور ذہن کے سسٹم سے وہ شخص، وہ چیز اور وہ یاد نکل چکی ہو جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ایسی بھی گولی ہونی چاہیے۔ اور تمہارے گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کا اللہ کے سوا کون گواہ ہے؟ اور تمہاری محبت کا بھرم رکھنے والا ایک وہی تو خدا ہے۔ جان لو کہ جو انجان دکھتا ہے وہی تو سب کا دل رکھتا ہے، پھر اسے شکوہ کیسا؟ تم اس کی محبت کا بھرم رکھو، وہ تمہاری محبت کا بھرم رکھے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بڑھنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تبھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ صدا یہ سنتے آئے ہیں، کبھی بوجھل اگر دل ہو تو تھوڑا رو لیا جائے، بہا کر اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بوجھل ہو کچھ ایسے یوں جیسے بند مٹھی میں، تبھی شب بھر کے رونے سے، نئی تکیے بھگونے سے، نہ آنچل ریشمی خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے یہ دل ہلکا نہیں ہوتا، یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ دوستو، اپنے غموں کی نمائش نہ کرو، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کرو۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کرو، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی آئے انسان۔ مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر، دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا۔ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی ہوئی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خاص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تم مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی طرف سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے، اسی رب سے جوڑتا ہے۔
تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ دعا اپنی اوقات سے نہیں، رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نوازتے۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جاتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ یاد رکھو دوستو، اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنیں گے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ دوستو یاد رہے، خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے۔ آپ سدا سلامت رہیں، اور یاد رہے انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی بھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ دوستو رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آ ہی جاتا ہے۔ رلا کے جو منا لے وہ بابا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ ان دونوں شخصیت کا کبھی بھی ساتھ مت چھوڑے، کبھی بھی اکیلا مت کریں۔ بے شک آپ کی شادیاں ہو جائیں، لیکن کبھی بھی وہ آپ کی کمی محسوس نہ کریں۔ آپ ان کا اس طرح خیال رکھا کرو، اپنے ماں باپ کا، کیونکہ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہی ہوتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ اور یاد رہے، گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، انہیں مت ٹوکیں۔ پہلا والدین، دوسرا بچہ، اور تیسرا غمزدہ انسان، کیونکہ جب تین لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات دور کرے۔ دعا ہے اس غفور و رحیم سے آپ کو صحت و تندرستی دے۔ دعا ہے اس خالق سے اس ماہ رمضان کے صدقے آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے اس ماہ رمضان کے صدقے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ دوستو دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں بھی آسان کر دے گا۔
اور یاد رکھو وہ رشتے زیادہ خالص ہوتے ہیں جن میں محبت ضرورت پر حاوی ہو جائے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نکاح مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے فرما برداری کا دوسرا نام ہے۔ دوستو، نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، کیونکہ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ دوستو، ہر وقت اللہ کے کرم کا شکر ادا کرتے رہو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، علم، عقل، ذہن، چہرہ، اولاد، ادب اور اخلاق بھی رزق میں شامل ہے۔ مخلص ہمدرد دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔